آج ہم کریم آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے مبارک شخصیات ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور ایسے بابرکت واقعات آپ کے سامنے مستند کتابوں سے رکھنے لگے ہیں۔ حضرت جناب نزار کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ یہ حضرت معد کے بیٹے تھے۔ حضرت معد کے گھر میں جب حضرت نزار پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اتنا ان کا عقل اور فہم تھا کہ عقل اور فہم میں اور حسن اور جمال میں ان کا اس وقت میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے حضرت نزار، تو حضرت معد نے بہت بڑی دعوت کی، بہت زیادہ اونٹ ذبح کیے، دعوت عام تھی، ہر غریب امیر کو اس دعوت میں مدعو کیا، بلایا۔ تو کسی نے آپ سے کہا، جناب معد سے، کہ آپ نے اتنی بڑی دعوت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جناب معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ میرے بیٹے نزار کے لیے ہے، اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں اور زیادہ اپنے بیٹے نزار کے لیے دعوت کرتا، کیونکہ میرا بیٹا عام نہیں ہے، میرے بیٹے کی پیشانی میں بڑا خوبصورت نور چمکتا ہے۔ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ہیں، اور یہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت عد کے بیٹے حضرت عدنان، اور حضرت جناب عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت معد، اور یہ حضرت معد کے بیٹے جناب نزار ہیں۔ اس کے بعد حضرت نزار کے بیٹے مدر تھے، اور مدر کے بیٹے پھر الیاس تھے، اور الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں یہ نام بڑا خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا جانور کعبہ شریف میں حضرت الیاس لے کر آئے تھے، اور حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حکیم لقمان کی طرح لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، یعنی یہ بہت زیادہ عقل والے اور حکمت والے تھے، ان کے قول لوگوں کے لیے باعث ہدایت بن جاتے، اور انہوں نے بہت سی خرابیاں جو اس وقت عرب میں پیدا ہوئی تھی سب کو ختم کر دیا تھا۔ اور ان کے قول میں مشہور قول یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے حضرت کہ جو برائی بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے، اور جو خیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے۔ اس طرح ان کے بڑے خوبصورت اقوال ملتے ہیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت مدرکہ کے بیٹے حضرت خزیمہ، اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت کنانہ، اور حضرت کنانہ کے بیٹے ندر، اور ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب، اور غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب، اور کعب کے بیٹے مرہ۔ ہم ان کا تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کے چھٹے دادا ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، امیر المؤمنین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہاں سے جا کر حضور کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا ہے حضرت جناب مرہ پر۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے تھے کعب کے۔ اب ان کے آگے جو بیٹے تھے وہ کلاب تھے۔ اب یہ جو کلاب تھے یہ وہ ہستی ہیں حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر جا کے حضرت جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ کلاب ہیں جہاں پر آقا علیہ السلام کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب آ کر جمع ہوتا ہے حضرت کلاب پر، حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عربی مہینوں کے نام بھی حضرت کلاب نے رکھے تھے۔ یہ ان کی خوبیوں میں سے ہے کہ حضور کے والدین کا نسب یہاں جا کے ملتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے عربی مہینوں کے نام بھی رکھے۔ حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے تھے قصی، اور قصی کے آگے بیٹے تھے عبد مناف۔
حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بڑا پیارا ہے کہ ان کو بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ ان کے چہرے سے بھی کریم آقا علیہ السلام کا نور بڑا خوبصورتی سے چمکتا تھا، بڑی ہی خوبصورت پیشانی ان کی تھی۔ صفات اور خصائل میں عبد مناف کا کوئی جواب نہ تھا، کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ یہ جو عبد مناف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا فرمائے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ تو جو ان کے بڑے شہزادے حضرت ہاشم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں، یہ ایک دفعہ تجارت کے لیے یثرب کے راستے شام جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا، جو آج کے دور کا مدینہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے۔ تو آپ ایک عمر بن لبید الخزرجی، یہ خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے۔ بنی نجار جو قبیلہ اس کے سردار تھے، ان کے گھر میں چند روز ٹھہرے۔ تو انہی دنوں میں آپ نے ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ، جن کا نام سلمہ تھا، مانگا، رشتہ مانگا۔ تو جب آپ نے رشتہ مانگا تو وہ بڑا خوش ہوا، عمر بن لبید الخزرجی، اس نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکہ کے قریشی سردار کو دیا، کیونکہ آپ سردار تھے، قریش آپ کا قبیلہ ہے۔ تو شادی طے پائی، لیکن رخصتی نہ ہوئی، اور رخصتی جو ہے وہ واپسی پہ رکھی گئی، کیونکہ آپ ابھی شام جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ تجارت کر کے آ جائیں گے تو پھر آپ یہاں سے لے کر مکہ لے جائیے گا، یعنی رخصتی ہوگی۔ اور شرط یہ رکھی کہ جب میری بیٹی بچہ پیدا کرنے لگے گی تو وہ اپنے گھر یعنی یثرب میں آ کے بچہ پیدا کرے گی۔ تو یہ وعدہ ہو گیا اور یہ شرط اس پہ عمل ہو گیا، یعنی یہ شرط منظور ہو گئی۔ تو حضرت جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، تجارت کی، واپس آئے، اپنی بیوی کو لیا، حضرت سلمہ کو، اور مکہ آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی کرم نوازی ہوئی، آپ حاملہ ہو گئی۔ وقت گزر گئے، جب وضع حمل کا وقت ہوا تو آپ حسب شرط، حسب وعدہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ کو مدینہ شریف یعنی یثرب لے آئے۔ تو جب انہیں یثرب چھوڑا اور آپ خود تجارت کے لیے آگے ملک شام چلے گئے، جب آپ ملک شام گئے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ کی وہاں روح پرواز ہو گئی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی روح پیش کی اور آپ وہاں پہ وصال فرما گئے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وصال فرما گئے، پیچھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا ایسا بیٹا تھا کہ جن کے چند بال جو ہیں وہ سفید تھے، سر میں جو بال تھے ان میں چند بال سفید تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا شیبہ۔ شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، یہ نام تجویز ہوا کہ بال سفید ہونے کی وجہ سے انہوں نے نام بوڑھا رکھ دیا، شیبہ رکھ دیا۔ اب یہ جو شیبہ تھے، یہ بچے تھے، جب ان کی عمر کوئی تقریباً 7 سال ہو گئی تو اتفاق سے ایک دن مکہ کا ایک بندہ جس کا نام حارث تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا یثرب سے، تو اس نے وہاں دیکھا کہ کم سن بچے کھیل رہے ہیں اور وہ نشانہ بازی کر رہے ہیں، نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور نشانے لگا رہے ہیں۔ تو اس حارث نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، جب وہ نشانہ مارتا ہے اور اس کا نشانہ بھی جا کے صحیح نشانے پہ لگتا ہے، تیر جا کے صحیح نشانے پہ لگتا ہے، تو وہ بچہ بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا ہے، انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحا، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں سید البطحا کا بیٹا ہوں۔ یعنی وہ بچہ اپنے نسب پہ بڑا مان کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے۔ تو اس حارث کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے، وہ ہاشم جو حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور وہ عبد مناف جنہیں عرب سید البطحا کہتے تھے، چاند کہا جاتا تھا، جن کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ تو یہ جو حارث تھا، یہ مکہ آیا اور اس نے مکہ میں آ کر حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، جن کا نام تھا مطلب، ان سے آ کر کہا، جو اس وقت بڑے بڑے سرداران میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آ کے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا بھتیجا جو ہے وہ غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہاشم کا بیٹا غربت کی، غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور آپ کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، آپ اسے اپنے پاس لے آئیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اس حارث نے اپنی اونٹنی بھی دی۔ تو حضرت مطلب جو تھے، جو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں جو مطلب تھے، جو حضرت ہاشم کے بھائی ہیں، انہوں نے وہ سواری اونٹنی لی اور یثرب آ گئے۔ حضرت سلمہ سے آ کر کہا کہ یہ بیٹا ہے اور آپ ہماری گھر کی عزت ہیں، ہماری بھابھی ہیں، گھر کی بہو ہیں، ہمارے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچے کی کفالت ٹھیک طرح ہو سکے۔
تو آتا ہے کہ حضرت سلمہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ آپ کا فرزند ارجمند ہے، بیٹا میرا ہے لیکن نسل آپ کی ہے، تو اس کی تربیت کے لیے اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی، یہ آپ اسے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت جناب مطلب نے ان کو لیا جن کا نام شیبہ تھا، وہ حضرت ہاشم کے بیٹے۔ اب یہ بڑی بات سننے والی ہے، تو حضرت جو شیبہ ہیں وہ مطلب کیسے بنے، عبد المطلب کیسے بنے؟ یہی عبد المطلب ہیں حضور کے دادا، لیکن ان کا نام شیبہ تھا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو انہوں نے مطلب نے انہیں پیچھے سواری پہ بٹھایا اور مکہ شریف لے آئے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو یہ دوپہر کا وقت تھا اور قریش کے بڑے بڑے سردار سین حرم میں بیٹھے گپیاں کر رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے جب بچہ دیکھا مطلب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو چونکہ اس وقت اس بچے نے سرداری والا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، نہایا دھویا ہوا نہیں تھا، تو مطلب نے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے۔ ان کو یہ لگا کہ اگر میں یہ بتاؤں گا تو یہ ہنسیں گے کہ سردار کا بیٹا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے۔ بنو ہاشم یعنی بہت بڑا نام ہے حضرت ہاشم کا، ان کا بیٹا ہو اور یہ حالت، تو مطلب کو یہ گوارا نہ ہوا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یعنی عبد المطلب ہے۔ عبد کہتے ہیں عربی کو، تو انہوں نے کہہ دیا یہ عبد المطلب ہے، یعنی یہ میرا غلام ہے۔ مطلب ان کا اپنا نام، عبد غلام کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ چونکہ وہ غلام کا زمانہ تھا، غلام اور لونڈیوں کا، وہ مان گئے۔ گھر لے گئے تو گھر بیوی نے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بیوی کو بھی فوراً یہی کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی میرا غلام ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں نہلایا دھلایا، اچھا لباس سرداری والا پہنایا، پہنا کر باہر لے آئے، اور سین حرم میں وہ سرداران بیٹھے تھے، انہیں آ کے کہا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے اور نام اس کا شیبہ ہے۔ لیکن وہ نام جو عبد المطلب پڑ گیا تھا، مطلب کا غلام، وہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا نام عبد المطلب ہی بن گیا۔ شیبہ پھر کسی کو یاد ہی نہیں تھا، یہی عبد المطلب پھر آپ کا نام بن گیا۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں اور حضور کے دادا جان ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت مندی عطا فرمائی، بہت زیادہ آپ زیرک اور بہت ہی زیادہ آپ غریب پرور تھے۔ اور سب سے پہلے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو غار ہیرا میں جا تشریف لے جاتے، سب سے پہلے غار ہیرا میں آپ تشریف لے گئے جناب عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا۔ تو آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور کھانے کھلاتے، غریب پرور تھے، بہت زیادہ عقل اللہ نے عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، سردار بن گئے۔ ہوا یہ کہ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا اور بنو خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ تو جو بنو جرہم ہے ان کو بنو خزاعہ نے مکہ سے بدر کر دیا۔ جب بنو جرہم جو ہے یہ مکہ سے جانے لگے تو انہوں نے زمزم شریف کا جو کنواں ہے اس میں کچھ ڈال کر، مٹی وغیرہ ڈال کر اور کچھ ہرن کے سینگ ڈال کے، کچھ سونا وغیرہ ڈال کے اسے بند کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ پہلے کی بات ہے، بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جو بنو جرہم اور بنو خزاعہ تھے یہ آپس میں لڑے، تو اس وجہ سے بنو خزاعہ نے مکہ بدر جب بنو جرہم کو کیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سین حرم میں ایک دن سوئے ہوئے تھے، تو آپ کو خواب میں ایک شخصیت نے آ کے کہا کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر آپ سوئے ہوئے تو آنکھ لگی تو اس نے آگے کہا احفر برہ، برہ کو کھودو۔ آپ نے پھر پوچھا کہ برہ کیا ہے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر آپ سوئے تو آپ کو خواب آئی، تو اس خواب میں کہا جا رہا تھا کہ احفر مدنونہ، کہ مدنونہ کو کھودو۔ آپ نے پھر پوچھا کہ یہ مدنونہ کیا ہے، تو وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی تو آپ پھر اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے تشریف لے گئے، آپ سوئے لیٹے تو آنکھ لگی تو اب وہ خواب آیا جو پہلے آپ کو مسلسل 3 راتیں آ رہا تھا۔ اب آپ سے کہا گیا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو آج اس نے تفصیل بتائی اور اس نے کہا کہ یہ زمزم ایک ایسا کنواں ہے جو آپ کی میراث ہے، آپ کے آباء و اجداد کی میراث ہے، اور یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے، اور یہ حجاج کرام کو سیراب کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر
کالا کوا چونچے مار رہا ہوگا اور چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے، وہاں چیونٹیوں کی بیل ہوگی اور وہاں کالا کوا بھی چونچے مار رہا ہوگا۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، آپ نے اپنے بیٹے حارث کو اپنے ساتھ لیا، اور اس وقت آپ کے یہی بیٹے تھے حارث ہی، کدال لی زمین کھودنے کے لیے، اور وہاں سے جا کے زمین کھودنے لگ گئے۔ اور یہ جگہ وہ جگہ تھی جہاں پر کفار بھی بیٹھتے تھے، اور صاف اور نائلہ یہ جہاں پر آ کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ بت تھے، ان کے درمیان یہ جگہ تھی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ کواں چونچے مار رہا تھا جو آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ نے وہاں سے آ کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب آپ زمین کھود رہے تھے، جب آپ قریب پہنچ گئے تو آپ کو کوئی پانی کے آثار نظر آئے تو آپ نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اللہ کی حمد شروع کر دی۔ تو جو وہاں پہ مشرکین پھر رہے تھے وہ پہلے تو آپ کی اس کوشش کو لا حاصل کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس سے تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے ان کی بات جو ہے وہ انسنی کر دی اور اپنا کام کرتے رہے، اپنی محنت کرتے رہے۔ لیکن جب وہ پانی کے آثار نظر آئے تو اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھ پر اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، لہٰذا اس پر اور کسی کا حق نہیں ہے، صرف میرا حق ہے، میری اولاد کا حق ہے۔ تو بات زیادہ بگڑ گئی، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ جب بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی تو طے یہ ہوا کہ اس طرح کرتے ہیں، بنی سعد میں جو ایک عورت ہے، کاہنہ ہے، اس کا نام حزیم عورت کا نام تھا، بنی سعد قبیلے میں رہنے والی تھی، یہ کاہنہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کنویں کا یعنی آب زمزم کے چشمے کا مالک کون ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فریقین کو اور وہ اپنے فریقین کو لے کے یہ قافلہ چل پڑا، اور راستے میں بہت کیونکہ لمبا سفر تھا تو آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، آپ کے فریقین کے پاس، آپ کے گروہ کے پاس۔ آپ نے ایک چٹیل میدان صحرا تھا، آپ نے ان سے پانی مانگا مخالف گروہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیتے۔ جب انہوں نے پانی سے انکار کر دیا تو آپ کو اس چٹیل میدان میں موت نظر آنے لگی کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور پانی کی پیاس جب بندے کو لگی اور پانی نہ مل رہا ہو تو پھر موت ہی سامنے نظر آتی ہے۔ تو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گڑھے کھود لو اور اپنی قبروں میں ان گڑھوں میں لیٹ جاؤ، جو مرتا جائے گا دوسرا اسے دفناتا جائے گا، اور جو سب سے آخر بچے گا اگر اس کو کسی نے نہ بھی دفنایا تو خیر ہے، اگر ہم نے گڑھے نہ کھودے، قبریں نہ بنائی تو ہم سب بغیر دفنائے یہاں ہماری لاشیں جو ہیں وہ بے وارث ہو جائیں گی، لا وارث ہو جائیں گی، اور ان کی بے ادبی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ ایک ہی لاوارث ہو، ایک کی لاش کی ہی بے ادبی ہو، باقی سارے دفنائے جائیں۔ تو سب نے ایسے ہی کیا، قبریں کھود لیں، ان گڑھوں میں سارے لیٹ گئے اور پھر حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند گھنٹے گزر گئے، سارے لیٹے پڑے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ بات کوئی مردانگی والی نہیں ہے کہ ہم یہاں قبروں میں لیٹ کر موت کا انتظار کریں، ہم اٹھ کے سفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کہیں سے کوئی راہ نکال دے، پانی کی کوئی چشمہ جاری ہو جائے، کہیں ہمیں کوئی نظر آ جائے۔ تو ساروں نے بات کو مانا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان کو باندھا، سب نے اپنے سامانوں کو اونٹوں پہ باندھا، کجاوے کسے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو جب اٹھایا تو اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ اس اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، سب خوش ہوئے، سب نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، نہائے، اور آپ پھر فرمانے لگے کہ ہمارے جو مخالف ہیں فریقین ان سے بھی کہو کہ آ کر اس چشمے سے پانی لے لے۔ تو کسی ساتھی نے کہا حضرت جی انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا تھا جب ہم موت کے منہ میں تھے، اور آپ ہیں کہ انہیں پانی دے رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی اگر ان سے ویسا ہی کریں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو انہیں بلایا گیا، جب انہوں نے آ کر آپ کی یہ کرامت دیکھی، آپ کی یہ شان دیکھی، تو انہوں نے کہا اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کاہنہ کے پاس اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے ہم واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو رب یہاں چٹیل میدان میں آپ کے لیے چشمے جاری کر سکتا ہے اسی رب نے ہی آپ کو آب زمزم بھی عطا فرمایا ہے، یعنی آب زمزم کے آپ ہی مالک ہیں۔ تو اس طرح آپ کی قوم پھر واپس آ گئی۔ اللہ ہم سب کو حضور کے آباء و اجداد کے صدقے سے کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔